نقشبند میں آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات سلسلہ نقشبند میں آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا ابو علی فارمدی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے بڑا انعام ان پہ فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑا فضل فرمایا اور بڑی شانوں سے آپ کو نوازا۔ حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی جوانی میں جو نیشہ پوری میں آپ نے علم ظاہری کو سیکھا، ظاہری علوم کو آپ نے وہاں سے حاصل کیا، تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن سنا کہ ہمارے علاقہ کے اندر شیخ ابو سعید بن ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہینہ بھر میں یہاں آئے ہوئے ہیں، اور شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے ان کی جب صورت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، تو مجھے ان سے محبت ہوگی، عشق ہو گیا، اور میں نے کہا کہ یہ تو بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ زیارت کر کے ان کی سیرت و صورت سے متاثر ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا گھر میں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں ہی بیٹھا تھا تو میرے ذہن کے اندر تصور آیا، خیال آیا کہ میں شیخ ابو سعید کے پاس جاتا ہوں، وہاں ان کی مجلس کو، محفل کو اختیار کرتا ہوں، ان کی صحبت میں رہتا ہوں، ان سے فیض کو حاصل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ذہن میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ ابھی وہ گھر میں ہوں گے، ان کے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں پھر بھی میں چل پڑا ان کی زیارت کے لیے۔ تو شیخ ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ شیخ ابو سعید رحمہ اللہ کچھ مریدوں کے ساتھ آپ جا رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چل پڑا، تو ایک مقام پر جب پہنچے تو حضرت شیخ ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا، کہ میں نے کہا کہ شیخ ابو سعید مجھے نہیں دیکھ رہے، وہ مجھے نہیں پہچانیں گے، تو ایک نہ ایسے مقام پہ آپ بیٹھے کہ جہاں پہ پیر صاحب کی نگاہ نہیں جا رہی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا، سماع شروع ہوا، قوالی شروع ہوئی، اور حضرت کو اتنا وجد آیا، شیخ ابو سعید نے کیا کیا، اپنے لباس کو، کپڑوں کو پھاڑ دیا، اور کہتے ہیں کہ جب آپ فارغ ہوئے نا اپنے کپڑوں کے پھاڑنے کے بعد، تو آپ نے اپنی جو آستین ہے کپڑوں کی اس کو علیحدہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے آواز لگائی، فرمایا ابو علی فارمدی کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ نگاہ لگائی تو ابو علی فارمدی کہتے ہیں اگرچہ میں آواز سن رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں ابھی بیٹھا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ حضرت تو مجھے جانتے نہیں ہیں اور مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا خاموش بیٹھا رہا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ جب شیخ ابو سعید نے پھر جواب دیا، پوچھا کہ ابو علی فارمدی کہاں ہے، تو آپ کہتے ہیں میں چپ بیٹھا رہا۔ تو تیسری مرتبہ جب پھر کہا تو آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت مجھے نہیں جانتے تو یہ میں نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب تیسری مرتبہ جواب نہ دیا تو کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے میرا بازو پکڑا اور اس نے کہا کہ حضرت جی آپ ہی ابو علی ہیں اور آپ کو حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی مجلس کے اندر پہنچا تو کیا کیا، حضرت نے وہی جو قوالی سماع کی وجہ سے، وجد کی وجہ سے جو آپ نے اپنے لباس کو پھاڑا تھا، ان میں سے ایک آستین کا ٹکڑا دیا ابو علی فارمدی کو اور کہا کہ تیرا مقام بمثل اس طرح ہے جس طرح یہ آستین کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، فرمایا تیرا جو تعلق ہے وہ میرے ساتھ اسی طرح ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے تو نے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ جو ہے نا کپڑا لے کر آستین کا، کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور کہتے ہیں کہ پھر اس سے میں نے جو ہے نا نہایت ہی زیادہ فیوز و برکات کو حاصل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ وہاں سے جب میں نیشہ پوری کے علاقہ کے اندر گیا تو میں نے کیا کیا، تو کہتے ہیں میں نے امام ابو القاسم کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں گیا، ان سے جا کر میں نے وہ سارا احوال بتایا کہ میں اسی طرح
شیخ ابو سعید کی مجلس میں گیا، ان کو وجد آیا، انہوں نے مجھے ایک آستین کا کپڑا دیا۔ تو کہتے ہیں یہ میں نے ساری باتیں جب عرض کی نا ابو القاسم کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا ابھی پڑھنے کا وقت ہے، ابھی ظاہری علوم کو مکمل کرو، جب پڑھ لوگے اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس کے بعد تو نے کیا کرنا ہے۔ تو شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا، علوم کو طے کرتا رہا، علوم سارے سیکھے۔ تو کہتے ہیں کہ علوم کی وجہ سے جو باطن کی جو روشنی تھی وہ بڑھتی چلی گئی، باطن کا جو نور تھا وہ بلند ہوتا گیا۔ تو آپ کہتے ہیں 3 سال تک مسلسل میں نے علوم کو حاصل کیا۔ کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ ایک روز جب میں نے اپنا قلم، کہتے ہیں کہ جب دوات سے نکالا تو وہ جو قلم تھا وہ سفید نکلا۔ تو کہتے ہیں میں نے ابو القاسم کوشیری رحمہ اللہ تعالی علیہ سے یہ حال بیان کیا کہ حضرت آپ نے مجھے علوم کے حوالے سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ علوم سیکھنے ہیں، اب یہ وقت ہے کہ میں نے قلم دوات سے نکالا ہے وہ تو سفید ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو القاسم نے کہ اب علم نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے، تو اب تو بھی کیا کر اس سے منہ پھیر لے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں مدرسہ خانقاہ کے اندر گیا اور امام کے جو استاد تھے ان کی خدمت کے اندر مشغول ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں امام کے جو مدرسہ کے امام ان کے جو استاد تھے، کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ غسل خانے کے اندر تنہا میں غسل خانے کے اندر گیا اور میں نے چند ڈول غسل خانے کے اندر پانی کے ڈالے۔ کہتے ہیں کہ جب استاد صاحب غسل خانے میں گئے، جب باہر تشریف لائے، نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ غسل خانے میں پانی کس نے ڈالا؟ تو کہتے ہیں میں ہمارے خوف کے خاموش رہ گیا۔ شیخ ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ اگرچہ پانی میں نے ڈالا تھا لیکن میں خاموش رہا۔ تو کہتے ہیں یقیناً یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میں نے ان کو نہیں بتایا تھا اور میں نے چھپ کے وہ پانی ڈالا تھا۔ تو کہتے ہیں جب بار بار استادوں نے پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا کہ پانی غسل خانے میں کس نے ڈالا، تو شیخ ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ میں ڈر کے میں نے عرض کی حضور والا پانی کا ڈول میں نے ڈالا ہے۔ تو وہاں پر بڑا ہی کمال کا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ فرمانے لگے کہ اے ابو علی، جو ابو القاسم کو 70 سال میں ملا ہے وہ تجھے ایک ڈول کے اندر مل گیا ہے، ایک جو پانی کا جو ڈول تھا وہ تجھے اللہ نے اس کے اندر عطا کر دیا جو ابو القاسم کو اللہ کریم نے 70 سالوں کے اندر عطا کیا تھا۔ اس کے بعد آپ مدتوں آپ مجاہدہ کے اندر شریک ہوئے، شرکت کی، آپ نے مجاہدہ کو اختیار کیا، اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کو اختیار کیا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا دنیا کی زندگی سے اور دنیا کے معاملات سے میں نے تعلق کو توڑا، رب کی ذات کے ساتھ میں نے اپنے تعلق کو جوڑا اور رب ذوالجلال جل جلالہ کی دین اور رب ذوالجلال جل جلالہ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لحاظ سے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ تو اس کے علاوہ کیا ہوا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایسا حال ہوا کہ شیخ ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ میں اس حال کے اندر گم ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہتے ہیں یہ حالت میں نے جا کے مرشد پاک کو بتائی تو انہوں نے فرمایا اے ابو علی، ابھی جو ہے نا اس سے زائد میرا سلوک نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں خیال سوچا کہ یہ جو میری حالت ہے کہ جس حالت میں میں گم ہو گیا ہوں، اگر مرشد پاک مجھے نہیں بتا سکتے تو یقیناً مجھے مرشد کامل کی ضرورت ہے جو مجھے اس مقام سے نکالے اور جو میری حقیقت کو سمجھے۔ مجھے ایک نئے مرشد کی ضرورت ہے۔ ابھی تک مجھے جو ہے نا میری اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے جو حالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے مرشد کامل کی ضرورت پڑنی ہے جو میرے اندر کی کیفیت کو سمجھ سکے۔ تو کہتے ہیں میں نے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سن رکھا تھا، چنانچہ میں کہتے ہیں ان کی طرف روانہ ہوا۔ تو جب میں ان کی خدمت میں پہنچا، شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کا میں نے انوکھا انداز دیکھا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ مریدوں کے اندر بیٹھے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کی، پیر صاحب مسجد میں مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور کہتے ہیں میں نے ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور میں اس طرح اپنی حالت میں گم ہو گیا۔ یہ ساری جو ہے نا صورتحال شیخ کی جب بارگاہ میں رکھی تو شیخ ابو القاسم گرگانی نے فرمایا بیٹا تمہاری ابتدا اچھی ہے،
تمہاری تربیت بہت بلند ہے، اگر تمہاری تربیت مزید کی جائے تو تم بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہو، بہت بڑا منصب اللہ کریم جل جلالہ تجھ کو عطا فرمائے گا۔ شیخ ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ میں نے جو ماضی میں علوم ظاہری سیکھنے کے بعد جو بھی احوال تھے وہ سارے میں بتاتا گیا شیخ کی بارگاہ کے اندر، تو شیخ نے مجھ پہ توجہ کی، میرے دل پہ نظر ڈالی اور کہا کہ بیٹا تمہاری ابتدا اچھی ہے، اللہ کرم کرے گا، ایک منزل ایک مقام آئے گا کہ اللہ تمہیں اس مقام بلندی عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ قیام میں نے کیا، وہیں پہ میں رہ گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی مدت، بہت زندگی کا بہت بڑا عرصہ ساتھ میں نے شیخ کامل کی خدمت میں لگا دیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی توجہ سے اور ان کے فیض سے جو کچھ انہوں نے کہا میں نے کیا، وہ ساری ریاضتیں مجاہدات انہوں نے کرائیں اور میں نے کی۔ تو کہتے ہیں بعد ازاں کہتے ہیں شیخ ابو القاسم گرگانی اتنی توجہ انہوں نے کی تو اللہ کریم نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ میرے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دیا۔ یہ اس مقام کی شخصیت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ دیکھیں نا کہ کوئی بھی شخص جس کو دانا کہا جاتا ہے، عقل مند کہا جاتا ہے، جس کو سمجھدار کہا جاتا ہے، جس کے اندر عقل سلیم ہوتی ہے، اگر اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تو ظاہری بات لڑکا دیکھ کے کرے گا نا، ایویں کوئی کیا کہتے ہیں بے وقوف سے تو وہ نکاح تھوڑا ہی کرے گا۔ اس کو اپنے مقام کا لحاظ ہوگا کہ دینی اعتبار سے میرا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کریم کا مجھ پہ کتنا کرم ہے، اور پھر دین کے اعتبار سے بندہ کوشش تو کرتا ہے نا کہ میرے خاندان میں یہ دین کا جو فیض ہے یہ نیچے نسلوں تک پہنچتا رہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو دین کے لحاظ سے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے مضبوط شخصیت ہے، لیکن جب بیٹی کے نکاح کا معاملہ آیا تو میرا ایمانی تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کوئی نیک سیرت، نیک صورت، کوئی اچھا انسان نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا، اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے وہ ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام عطا کیا۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ اگر پیر صاحب کی مجلس میں رہا جائے، اللہ کے ولی کی مجلس میں رہا جائے، پھر وہاں سے جو فیوز و برکات انسان کو تب ہی نصیب ہوتے ہیں کہ جو کچھ پیر ہمیں کہیں ہم وہ کریں، اور اس لحاظ سے بالخصوص جو وہ وظائف بتائیں ہم ان کی پاسداری کریں، ہم ان پر پابندی کریں۔ شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیں نا کہ جب یہ مسجد کے اندر پہنچے، تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد جب پیر صاحب کی مجلس میں پہنچے، تو یہ جو سارا فیض کا سلسلہ اور بیٹی کے نکاح کا جو کرنا تھا ان کے ساتھ، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ نے شیخ کی خدمت کی۔ پھر شیخ کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو شیخ صاحب نے ان کو وظائف بتائے تھے، ان وظائف پر انہوں نے پابندی کی، اور شیخ کی خدمت کی، وظائف پر پابندی کی، تو وظائف کی پابندی کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو کیا کہتے ہیں بیٹی، اس کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ شیخ ابو سعید جو قوالی میں جنہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، انہوں نے آستین کا ایک ٹکڑا کپڑے کا وہ جب ان کو عطا کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سنبھال کے رکھا، پھر اس کپڑے سے انہوں نے فیوز و برکات حاصل کی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تن سے لگنے والا کپڑا ہے، اس کی نسبت شیخ ابو سعید کے ساتھ ہے، تو وہ کپڑے کے ٹکڑے سے فیض کو حاصل کرتے رہے۔ ہماری حالت کیا ہے کہ اگر پیر صاحب ہمیں کیا کہتے ہیں ٹوپی عطا کریں سلسلہ کی، تو ہم اس کو اتار کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ کی ٹوپی ہے اور اس کی بالخصوص پابندی کرنی چاہیے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اگر پیر صاحب اپنے سر سے امامہ شریف بھی اتار کر مرید کے سر پہ رکھ دیں، یا ٹوپی بھی اتار کر مرید کے سر پہ رکھ دیں، تو مرید کیا کرے گا، 2-4 دن اس کو پہنے گا، پھر اس کو اٹھا کے رکھ دے گا، یا امامے کو اتار کے رکھ دے گا۔ حالانکہ ہمارا ایمانی تقاضا تو اتنا ہونا چاہیے، اگر ٹوپی ہماری اپنی ہے، شیخ نے اگر ہماری ٹوپی پہ ہاتھ بھی لگا دیا، ہماری بڑی سعادت کی بات ہونی چاہیے کہ شیخ کامل نے
ہماری اس ٹوپی کو مس کیا ہے، انہوں نے ہاتھ لگایا ہے، یا میرے امام شریف پر انہوں نے ہاتھ لگایا ہے۔ تو یہ ساری محبتوں کی بات ہے، عقیدتوں کی بات ہے۔ یہ جتنا شیخ کی محبت میں انسان مستغرق ہو جاتا ہے، اس کی ادا کو ادا بنائے گا تو تب بھی جو ہے شیخ کا حقیقی فیضان پہنچتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اتنی بڑی شخصیت، اور پھر آپ کے خلفاء اگر دیکھے جائیں تو بڑی نامور ہستیاں آپ کے کیا کہتے ہیں خلفاء کے اندر شامل ہیں۔ تو خلفاء کا یہ عالم ہے، تو شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام ہوگا؟ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سلسلہ نقشبند کے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ امام غزالی کے چھوٹے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ آپ کی خلفاء کی بھی درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔